اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ یہ سورہ اکثر و بیشتر تمام نماز پڑھنے والے حضرات نماز کے اندر تلاوت کرتے ہیں، تو مناسب سمجھا کہ اس سورت کے متعلق کچھ اہم باتیں بیان کی جائیں، اور اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا ہے، تاکہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل جیسے اس سورت کی تلاوت کریں تو آپ کے ذہن میں ایک اہم پیغام آنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر کیا ارشاد فرمایا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر ہاتھی والوں کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ فیل عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہاتھی۔ ہاتھی والوں کا کیا واقعہ پیش آیا؟ یوں تو تفصیل کرنے کے لیے کافی وقت درکار ہے، لیکن مطلوب اور مقصود یہ ہے کہ لوگ جب اس سورت کی تلاوت کریں تو ان کے دل اور دماغ کے اندر وہ مضمون آ جائے اختصار کے ساتھ جو اس سورہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یمن کا ایک گورنر تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ اس نے بیت اللہ کی عظمت اور عظمت کرنے والوں کو بھانپ لیا۔ حسد کی بنیاد پر اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے اپنے انداز سے یہ سوچا کہ میں ایک کنیسہ تعمیر کروں، ایک ایسا عبادت خانہ تعمیر کروں جو ہیرے جواہرات سے مرصع اور مزین ہو اور بہت عالی شان ہو، نہایت خوبصورت ہو، کہ لوگ اس کے خوبصورت ہونے کی بنیاد پر، اس کے دلکش ہونے کی بنیاد پر بیت اللہ کی حرمت کو ترک کر دیں، بیت اللہ کے ادب کو ختم کر دیں، بیت اللہ کا حج کرنا چھوڑ دیں، بیت اللہ کا طواف کرنا چھوڑ دیں، اور مکے کی طرف جو لوگ بیت اللہ کی وجہ سے دور دراز جا کر سفر کرتے ہیں وہ سفر کرنا چھوڑ دیں، بلکہ چھوڑ کر ہماری طرف یعنی یمن میں ایک جگہ صنعا ہے یہاں پر آئیں اور اس کنیسے کا طواف کریں، اس کنیسے کے اندر عبادت کریں، اس کنیسے کا اسی طرح ادب و احترام کریں جس طرح بیت اللہ کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ عربوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو عرب چاہے بت پرست تھے،
لیکن بیت اللہ کی عظمت ان کے قلوب میں جاگزی تھی، ان کے دلوں کے اندر بیت اللہ کا مقام اور مرتبہ تھا، بیت اللہ کو وہ دل و جان سے زیادہ عزیز جانتے تھے۔ اس لیے جب انہوں نے سنا تو یمن صنعاء کی طرف سفر کیا۔ تو مختلف روایات ہیں، ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے بیت اللہ میں کنیسے میں جو صنعاء میں بنایا گیا تھا غلاظت کر دی، جس سے وہ پلید ہو گیا، خراب ہو گیا۔ اور لکھا ہے بعض مورخین نے کہ کنیسے کے پاس کسی نے آگ جلائی جس سے اس کی زیب و زینت تباہ ہو گئی۔ ابرہہ کو یہ بات بڑی ناگوار معلوم ہوئی، ابرہہ ناراض ہو گیا اور اس نے عہد کیا اور قسم کھائی کہ میں ان کے بیت اللہ اور کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رہوں گا، میں اس کو نیست و نابود کر رہوں گا، میں اس کو مٹا دوں گا۔ اسی عزم کے تئیں اور اس خیال فاسد کے تئیں اس نے مکہ کی طرف حملہ کرنے کے ارادے سے لشکر کی تیاری کی کہ جس میں سر دست ہاتھی شامل تھے، ہاتھیوں کی طاقت شامل تھی، اور اس کو یقین تھا کہ بیت اللہ کے کنڈوں سے زنجیر باندھ دی جائے اور پھر ہاتھی کے پیروں میں بھی زنجیر باندھ دی جائے اور ہاتھیوں کو ہکا دیا جائے، جس سے بیت اللہ زمین پر آ گرے۔ نعوذ باللہ، یہ اس کا عزم اور ارادہ تھا۔ اسی سوچ و خیال سے وہ چلا۔ جب صنعاء سے نکلا تو ایک جگہ پر آیا جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے اونٹ چل رہے تھے۔ تو اس نے آ کر سب سے پہلے اونٹوں پر حملہ کیا۔ پتہ چلا کہ یہ عبد المطلب کے اونٹ ہیں۔ عبد المطلب کو بلایا گیا۔ ابرہہ نے کہا کہ ہمارا مقصد اونٹ حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ بیت اللہ کو ڈھانا ہے۔ اگر آپ درمیان میں آڑے نہیں آتے ہیں تو ہم آپ کے سارے اونٹ ضبط کر لیں گے۔ عبد المطلب نے جو جواب دیا وہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ فرمایا اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے اونٹ مجھے دے دیجیے، مجھے ان کی فکر ہے، اور بیت اللہ کا مالک اللہ ہے، یہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اللہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ یہ جملہ کہا، ابرہہ نے سمجھ لیا اپنی کج فہمی کی بنیاد پر کہ اب کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ بڑے وجیح آدمی ہیں، بڑے سلیقہ مند اور ہوشیار اور دانشمند آدمی ہیں اور بیت اللہ کے متولی ہیں، تو یہ تو مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں ہی گفتگو کریں گے۔ لیکن عبد المطلب نے بیت اللہ کے بارے میں لب کشائی نہیں کی اور سارا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ ابرہہ اپنے فاسد خیالات کو لے کر، اپنی تباہ کاری کو ساتھ لے کر چل پڑا اور اپنے ہاتھیوں کے ساتھ اپنے لشکر کو آگے بڑھا۔ جب وادی محصر میں آیا، جو مزدلفہ کے قریب ایک وادی ہے، جب وہاں آیا تو اللہ رب العالمین کے عذاب کا نزول شروع ہو گیا۔ عذاب کس طرح آیا کہ دریاؤں کی طرف سے کچھ پرندے آئے، غول کے غول، جھنڈ کے جھنڈ، ٹوکریوں کی شکل میں، گروہوں کی شکل میں آئے کہ جن کی چونچ میں پتھری تھی
اور پنجوں میں بھی پتھری تھی، اور وہ آئے اور انہوں نے ان لوگوں پر جو بیت اللہ کو ڈھانے والے تھے ایک ایک کے سر پر گرائی، اور اس کنکر نے گولی اور بارود کا کام دکھایا، اور اپنے زہریلے اثرات جو ان کنکریوں کے اندر تھے وہ ان کے جسموں میں پیوست ہو گئے، اور یہ گل سڑ کر لوگ مر گئے۔ قرآن کریم نے اس سورہ کے اندر یہ واضح کر دیا کہ جو اللہ رب العالمین کے حرمتوں کی، محترم چیزوں کی بے عزتی کرے گا، ان کا احترام نہیں کرے گا، تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہو جائے، اللہ رب العالمین ان کو ہلاک کر دے، اللہ تعالیٰ ان کو تہو بالا کر دے۔ تو اس سورہ کے اندر یہ سبق سکھایا گیا کہ اللہ کی جو محترم چیزیں ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کے تقدس کو پامال نہیں کرنا چاہیے، ان کی عزت کو عزت سمجھنا چاہیے، اور ان کے انہدام، ان کے برباد کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ دوسری بات اس آیت کریمہ میں یہ معلوم ہوئی کہ جب اس طرح کے واقعات پیش آئیں تو معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کمزور کو طاقتور پر قوی کر دیتا ہے، اور کمزور کی طاقت کو اللہ تعالیٰ بڑھا لیتا ہے، اور اس معاملے کو اللہ تعالیٰ خود اپنے دست قدرت میں لے لیتا ہے۔ یہ آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اب ان لوگوں کا انجام آپ دیکھیے کہ جنہوں نے ایسا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان پتھریوں سے ہلاک کر دیا، وہ بھس کی طرح ہو گئے۔ بھس تو جانتے ہیں جو بھوسا ہوتا ہے وہ خود بکھرا ہوا ہوتا ہے، اس کے تنکے تنکے ہوتے ہیں۔ اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہم نے ان کو کر دیا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ان بھوسے کے تنکوں کے خود کتنے ٹکڑے ہو گئے۔ اور دوسرے اگر آپ توضیح کریں تو یہ بھی بات معلوم ہو سکتی ہے کہ جیسے گوبر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے خراب کر دیا، اس طرح سے ان کو برباد کر دیا۔ اور ایک روایت میں، در منصور کی روایت میں تو یہاں تک مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب جب کنکری لگی ان کے تو ان کے جسموں میں خارش اور ایک آگ لگ گئی کہ وہ بے چین اور بے قرار ہوتے تھے، اور اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت یعنی آپ کی پیدائش سے 50 دن پہلے کا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے 2 باقی ماندہ ہاتھی بانوں کو دیکھا ہے کہ جو مکے کی گلیوں کے اندر گھومتے پھرتے تھے، اپاہج تھے اور بھیک مانگتے تھے، کاسائے گدائی اور کاسائے غربت اور کاسائے فقر ان کے ہاتھوں میں رہتا تھا، ہم نے ان کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی محترم چیزوں کی بے عزتی کرتے ہیں۔ اللہ نے اس سورہ کو نازل فرما کر تسلی عطا فرمائی ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے معابد کی، اللہ تعالیٰ اپنے محترم چیزوں کی خود حفاظت کرنے والا ہے۔ دیکھیے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا آپ کو معلوم نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعہ حال ہی کا ہے کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، کیا ان کی تدبیروں کو ملیا میٹ نہیں کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ،
اور ان پر غول کے غول پرندے بھیجے۔ ابابیل کے طیرن کے معنی پرندے اور ابابیل کے معنی غول کے غول، جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے ان پر۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر کنکریاں پھینکتے تھے، پتھریاں پھینکتے تھے۔ کون سی پتھری تھی؟ جو پانی میں پڑے پڑے مٹی جیسی ہو جاتی ہے۔ سجیل یہ سنگ گل کا معرب ہے، یعنی سنگ مانے پتھر اور گل مانے کیچڑ، مٹی۔ تو مٹی میں پڑے پڑے جو پتھر بن جاتا ہے، سخت ہو جاتی ہے، وہ مٹی تھی۔ اس کے اندر ایسے زہریلے اثرات پیدا ہو گئے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کو خارش ہوئی، وہ پریشان ہوئے، ان کو دکھن اور چبھن اور پریشانیاں لاحق ہوئی۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ نہ صرف بھوسا بلکہ جانور اسے کھاتا ہے اور منہ میں اس کو بار بار چبھاتا ہے اور دہراتا ہے اور اس کو بار بار پیس ڈالتا۔ اس طرح سے ان کا حال ہو گیا تھا۔ اللہ نے اس حال کو بیان فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری خود لی، اللہ نے اس ذمہ داری کو نبھایا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ نے ان پر غول کے غول پرندے بھیجے۔ کسی انسان کا کوئی دخل نہیں تھا اس عذاب میں، کسی انسان کی کوئی رہبری نہیں تھی، کسی انسان کا کوئی تعاون نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے، اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ کسی طرح کا خوف، کسی طرح کا اندیشہ اپنے جی کے اندر پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کی تفسیر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔